بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن نجومی اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر ان سے کھلی بات کرے اور کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ سب نے یہی کہا، ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سب سے بہتر، اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی وہ سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ سے کہا کہ اے ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد حضرت عبداللہ؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے آپ اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لیں، ایک کیا 10 سے بھی شادی کرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون سے لے کر فإن أعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ ومثل صاعقۃ عاد وثمود۔ حامیم سجدہ سورہ کی یہ آیت ہے، یہاں تک کہ آخری آیت تک پڑھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر اگر وہ ٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا بس آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے؟ یعنی گھبرا گیا، ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، لیکن پھر کہنے لگا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اور اس نے جتنی باتیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کی ان میں سے صرف یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ تم کو عاد اور سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تیرا ناس ہو، عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی میں بات کرتے ہیں اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا میں کیا کروں، انہوں نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیہقی وغیرہ نے حاکم سے اس روایت کو نقل کیا جس میں یہ مضمون مزید ہے کہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جھنڈا
سردار کے گھر گاڑا جاتا تھا اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو یعنی آخری آیت جو عذاب کی ہے، صاعقۃ عاد و ثمود، تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا، آپ مزید قرآن پڑھنا بس کریں، نہ پڑھیں۔ اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھ گیا اور قریش کے پاس نہیں آیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم اے قریش، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پسند آ گیا، اور اس نے اس وجہ سے یہ کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب عتبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا، او عتبہ، اللہ کی قسم ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے ہو اور تمہیں ان کی بات پسند آ گئی ہے۔ اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس بار عتبہ بگڑ گیا اور اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کریں گے، اور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ پھر عتبہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کا ایسا جواب دیا جو نہ جادو ہے، نہ شعر ہے اور نہ کہانت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ سورہ حامیم کی جو پہلے آئی، اس کا ترجمہ بھی آ گیا۔ تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ بس کریں، اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی، تو مجھے ڈر ہوا کہ تم پر کہیں عذاب نہ اتر آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے بات کروں گا۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے، سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہوگا۔ اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے کہ آپ کی قوم میں آپ سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا، ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ سب کچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے سے خود زائل نہیں کر سکتے ہیں، تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دے دیں گے، ہم آپ کے علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، تم اپنی بات پوری کر چکے؟ عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی۔ پھر آپ نے سجدہ تلاوت کیا، لیکن عتبہ اپنی پشت کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ کر کے بیٹھا رہا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ان آیات کو سن کر اتنا مرعوب ہو گیا، اتنا خوف میں آ گیا کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا، اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب اس کی وہ حالت باقی نہیں رہی۔
عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے جماعت قریش، میں نے ان کو 2 باتیں کہہ دیں جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کہہ چکا تو انہوں نے مجھے ایسا کلام سنایا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ اے قریش، آج تم میری مان لو، آئندہ چاہے نہ ماننا۔ اس آدمی کو یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور ان سے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ باقی عرب میں انہیں کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر وہ عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے ابو الولید کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت مصور بن مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے۔ اس کے بعد بخاری نے پوری حدیث ذکر کی ہے، جیسے کہ لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بننے والے اخلاق کے باب میں آئے گی۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کے ایک جماعت کو لے کر آئے۔ یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیرخواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پاس آ رہا ہوں۔ ان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ نئی بیاہی اور پرانی بیاہی اونٹنیاں بھی ہیں، اور آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور وہ لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائے جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ طبرانی میں ان دونوں حضرات حضرت مصور اور حضرت مروان سے یہی حدیث منقول ہے، جس کے آخر میں مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا، قریش کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئی، یعنی لڑائی نے ان کو بہت کمزور کر دیا اور وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ مجھے دوسرے عربوں میں دعوت کا کام کرنے دیں اور بیچ میں مداخلت نہ کریں۔ اگر دوسرے عربوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو قریش کی دلی منشا پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر غالب کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کریں تو مجھ سے لڑیں، اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگی۔ قریش کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم جس دین کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کی وجہ سے ان سے لڑتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے غالب کر دیں گے یا یہ گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں
اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزار دی کہ دیکھیے جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے، تو آپ نے فرمایا کہ علی بن طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ فوراً ایسے صحت یاب ہو گئے کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی، اور ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دیں، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔ حضرت مقداد بن عمرو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں، ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے، اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے اللہ اور رسول کی خیرخواہی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ بیر معونہ کے مقام پر شہادت کا مرتبہ پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، وہ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت ظاہری کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت حکم رضی اللہ عنہ نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر حضرت حکم نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے، اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا
کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شرک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کو چاہے۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا، مغفرت تو اللہ جل شانہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں، کیا اس کے علاوہ اور کچھ گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بندو میرے جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ اس پر وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو وحشی نے کیے تھے، تو یہ ہمارے لیے بھی یہ آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مشرک لوگوں نے خوب قتل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ جو بات کہتے ہیں اور جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ ہے پچھلی حدیث سے، یعنی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت حضرت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت چند مشرک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے، اور آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں، آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے۔ تو ان سب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رلا دیا۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، مت رو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے، اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی ساری دنیا میں یہ دین ضرور پہنچے گا، اور ہر پکے اور کچے گھر میں اللہ تعالیٰ اس کو دین کو داخل ضرور کریں گے، ماننے والے کو عزت دے کر، نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے۔ چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ حضرت تمیم داری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنے خاندان میں اچھی طرح دیکھا
کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر و شرافت عزت ان کے قدموں کو چومتی تھی، اور جو کافر رہے وہ ذلیل ہوئے اور ان کو چھوٹا بننا پڑا اور جزیہ دینا پڑا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھے تستر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے 6 آدمی مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، وہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے، ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ جائے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پسند ہوتا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے، میں ان پر اسی دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان تک اسلام کو پیش کرتے۔ پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا، ورنہ انہیں جیل خانے میں ڈال دیتا۔ حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے جو اس نے بتائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا، اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا اور روزانہ اسے 1 روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کرائی؟ اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ قبول کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ پھر کہا، اے اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا۔ اب جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا، میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا۔ پھر کہا کہ کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب لکھا، جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام کو قبول کرتے رہیں تم بھی اسے اسلام قبول کرتے رہو، لہذا اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو، ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت ابو عمران جونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک راہب کے پاس سے گزرے۔ جب راہب کے پاس سے گزر ہوا، راہب مطلب عیسائی لوگ جو پادری وغیرہ جو عبادت کرتے تھے اپنے، تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا، یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے ترک دنیا کے آثار نمایاں تھے، یعنی مجاہدوں کی کثرت کی وجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ مت روئیں، تو یہ تو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یاد آ رہا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں اور گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر پھر بھی دوزخ میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔